أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز سے ہم نے رسم عثمانی کے متعلق ہمارا آج کل سبق چل رہا ہے۔ رسم عثمانی کی اب آج ہم اس کی کچھ اور بھی اس کی تفصیل میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رسم عثمانی میں جو لکھا ہوا ہے اور جو عام خط ہے رسم الخط، اس میں کیا فرق ہے۔ حافظ عمر صاحب دیکھیے، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ راجہ صاحب، حافظ عمر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی دیکھنا یہ ہے کہ رسم عثمانی کیا ہے اور عام جو خط ہے وہ کیا ہے۔ املا کسے کہتے ہیں؟ لکھنے کو عام کس طرح لکھا جاتا ہے اور رسم عثمانی میں کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو ہم املائے مصحف کے متعلق جہاں عام تو ہمیں پتہ ہے نا، جیسے ہم لکھتے ہیں تو وہ تو ہمارے ذہن میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی ہے، ہم روزمرہ کے ماحول میں ہم خود بھی لکھتے ہیں۔ جب ہم لکھتے ہیں السلام علیکم تو ہمیں پتہ ہے کیسے لکھتے ہیں۔ اسی طرح لکھتے ہیں اسماعیل، ہمیں پتہ ہے کیسے لکھتے ہیں، الف سین میم الف اسما، اور عیل آگے علیحدہ لکھتے ہیں عین یا لام۔ ابراہیم، اسی طرح اسحاق ہم لکھتے ہیں الف سین اور اس کے آگے ہا ڈال کر الف لکھتے ہیں اور قاف علیحدہ ڈالتے ہیں۔ یہ عام املا ہے، لیکن جو قرآن کریم کی املا ہے جسے املائے مصحف کہتے ہیں وہ اور ہے۔ سمجھائیے بات کی، املائے مصحف۔ اب ذرا آپ توجہ رکھیں، میں پڑھتا ہوں تو ساتھ ساتھ میں تشریح بھی کرتا جاؤں گا۔ قرآن کریم کی کتابت، املائے مصحف کا معنی ہے قرآن کریم کی کتابت۔ سمجھائیے بات کی، یعنی یہ جو لفظ ہے نا املائے مصحف، یہ کتابوں میں آپ کو لفظ ملے گا لیکن سب لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، لیکن اس کو سمجھ لیجیے، اس کا مطلب ہے قرآن کریم کی کتابت۔ املائے مصحف سے مراد ہے خط، رسم اور کتابت، تینوں چیزیں ہیں نا۔ اس کا خط بڑا اچھا ہے، بولتے ہیں نا، اس کی کتابت بڑی اچھی ہے، اس کی رسم بڑی اچھی ہے۔ کاتب حضرات جو ہے نا، کاتب، وہ خط یا کتابت کا کم بولتے ہیں، وہ رسم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا رسم الخط بڑا اچھا ہے، اکٹھا لکھ لیتے ہیں تو رسم کی سمجھ آ گئی نا۔ یعنی ایک ہی معنی میں یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، خط، رسم اور کتابت۔ یہ افسر سمجھائیے بات کی۔ اچھا، املائے مصحف سے مراد کیا ہے کہ جس کو عرف عام میں رسم عثمانی کہتے ہیں۔ جی سمجھائیے حاجی صاحب۔ جی یہ وہ خط ہے جو جلیل القدر صحابی حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متواتر چلا آتا ہے۔ متواتر کیا ہوتا ہے کہ جس کے درمیان سے اس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرنے والے درمیان میں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ چھوڑ دیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایک بہت بڑی تعداد جس کے اوپر قائم دائم رہے نا، ہر صدی میں، ہر دور میں، اسے متواتر کہتے ہیں۔ مثلا صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ کرام، پھر ہر دور کے علماء، ہر صدی کے علماء، ہر دور اور ہر علاقے کے علماء، ہر علاقے کے مسلمان،
جس کے اوپر عمل کرتے چلے آئے ہوں نا، ہم تک اسی طرح پہنچا ہے۔ ہم نے سنا اپنے اساتذہ سے، انہوں نے سنا اپنے اساتذہ سے، انہوں نے سنا اپنے اساتذہ سے، چلتا 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 یہ سند ہے، یہ چلی جاتی ہے حضور پاک تک یا صحابہ کرام تک۔ اسے کہتے ہیں متواتر۔ ٹھیک ہے جی، متواتر ثابت ہے۔ سمجھائی بات کی؟ جب کوئی لفظ بولے نا کہ یہ متواتر ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اس کے اوپر عمل کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ افسر سمجھائی ہے؟ جی جی۔ اور اس رسم الخط میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کئی قرآن شریف لکھے گئے، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا۔ اور ان مصاحف کی کتابت پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے رائے لی تھی۔ آپ نے اکیلے نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھی، اور یہ باقاعدہ ایک محکمہ قائم ہو چکا تھا، اور سب کی رائے سے کہ کسی نے اختلاف نہیں کیا تو یہ کتابت جو ہے اس وقت یہ لکھا گئے، قرآن پاک لکھے گئے۔ اب ہمیں انہی کی پیروی ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے پیشوا تھے۔ اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے لکھا اس کو قبول کریں اور تسلیم کریں۔ اور مسلمانوں کے تمام ائمۃ المسلمین کے نزدیک ان کی پیروی پر اجماع ہے، یعنی ہمارے امام ابو حنیفہ اور دوسرے جو تینوں امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، اور جتنے بھی اس کے علاوہ بھی ہیں وہ شاید کسی بھی فرقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، سب کا اس پر اجماع ہے۔ اور اجماع ایک شرعی دلیل ہے، سمجھائے نا؟ ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، ایک ہے اجماع صحابہ، ایک ہے اجماع امت۔ یہ چار اصول ہیں۔ کسی چیز کے صحیح ہونے میں کتنے اصول ہیں؟ چار۔ کیا؟ قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، صحابہ کرام نے اس پر سب اختلاف نہ کیا ہو، سب اس پر جمع ہو گئے ہوں، اور اس کے اوپر امت جو ہے اس کے اوپر جمع ہو، کسی نے اختلاف نہ کیا۔ سمجھا گئی ہے حافظ صاحب اجماع کی؟ اور اجماع ایک شرعی دلیل ہے۔ یہ جو لفظ بولا اجماع ایک شرعی دلیل ہے، جیسا کہ علم اصول کی کتابوں میں طے ہے کہ اجماع ایک شرعی دلیل ہے۔ علم اصول جو ہیں، اصول فقہیت جو ہے کتابوں میں، جہاں قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع صحابہ ہے، وہاں اجماع امت بھی ہے۔ اور آج تک امت محمدیہ علیہ التحیۃ والتسلیم اسی کتابت کے اوپر قائم ہے اور اس کی محافظ ہے۔ اگلی بات کی۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو دار ہجرت، امام مدینہ منورہ کے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس رسم کی اتباع کی ترغیب بھی دلائی ہے، اور علماء امت میں سے کوئی اس کا مخالف نہیں۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصحف عثمانی کی کتابت میں واو یا اور الف تک کو بدلنا حرام ہے۔ مجھے یہ بات کی، واو یا یہ تو ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھے نہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھے نہیں۔ ایسی واو ہیں نا جو پڑھی نہیں جاتی، ایسی یا ہیں جو پڑھی نہیں جاتی، ایسی الف ہیں جو پڑھی نہیں جاتی، لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے کیونکہ ان کو بدلنا حرام ہے۔ جیسا لکھا ہے اسی طرح لکھنا ہے۔ اب قرات کے اصول علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کتابت میں کاتب کو چاہیے کہ اسی ہجے کے مطابق، ہجے سمجھتے ہیں نا، یعنی انہی حروف کے مطابق، انہی حروف کے مطابق کتابت کرے جس طرح صحابہ کرام نے یہ قرآن کریم لکھے۔ قرآن مجید میں اس رسم کے خلاف نہ لکھے، انہوں نے جس طرح لکھا ہے اس میں تغیر اور تبدل نہ کریں، اس لیے کہ وہ تمام ہستیاں علم میں زیادہ تھیں اور دل و زبان کے لحاظ سے زیادہ سچی تھیں،
اور امانت میں زیادہ عظیم تھیں، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان پر بدگمانی کریں یا ان پر اعتماد نہ کریں. ٹھیک ہے، سمجھائیے جی بات کی. جی آگے چلیں، یہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں ایک دفعہ. حاجی صاحب جی جی اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے، آگے چلنے سمجھ آ گئی ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، جس طرح مناسب سمجھتے ہیں. اچھا آئیے آپ جی، اب قرات کی شرطیں، قرات کی شرطیں. اچھا اب لکھا جو ہے، جو لکھا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے وہ تو ہو گیا رسم. اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کس طرح پڑھے. ایک ہمارے سامنے لکھا آ گیا ہے نا، اب ہم نے تلاوت کرنی ہے تو کیا کریں اب، کیونکہ تلاوت اور طرح ہے اور رسم اور طرح ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو قرات کی شرطیں، جیسا کہ ہمیں پہلے اسباق میں معلوم ہو چکا ہے کہ علماء تجوید نے صحیح قرات کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں. کتنی شرطیں رکھی ہیں جی؟ 3. ایسا ذرا پڑھیے دوا. جیسا کہ پہلے اسباق میں معلوم ہو چکا ہے کہ علماء تجوید نے صحیح قرات کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں. پہلی شرط ہاں یہ یاد رکھنا ہوگا جی. پہلی شرط کہ وہ قرات رسم عثمانی کے مطابق ہو، چاہے مقدر ہی ہو. چاہے رسم عثمانی کے مطابق ہو، چاہے اس کی آگے وضاحت آ جاتی ہے، رسم عثمانی کے مطابق ہو چاہے مقدر ہی ہو. رسم قرآن کی 2 قسمیں. رسم قرآن کی 2 قسمیں، نمبر 1 ہے قیاسی، نمبر 2 ہے اصطلاحی. ہاں جی حافظ صاحب ذرا یہ قرات کی شرطیں پڑھیں آپ. جی پہلی شرط کہ وہ قرات کی شرطیں پڑھیں. جی پہلی شرط نہیں کہ وہ اوپر سے چلیں. قرات کی شرطیں، قرات کی شرطیں، جیسا کہ ہمیں پہلے اسباق میں معلوم ہو چکا ہے کہ علماء تجوید نے صحیح قرات کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں. ہاں یہ یاد رکھنا پہلی ہے. شرط قرات کے جی لیے جی کتنی شرطیں رکھی ہیں؟ 3 3. شرطیں رکھی ہیں. یہ یاد رکھنا ہے. پہلی شرط کہ وہ قرات رسم عثمانی کے مطابق ہو چاہے مقدر ہی ہو. بولیے. وہ رسم عثمانی پہلی کے شرط مطابق ہو. کہ وہ ہاں کہ ہم وہ رسم قرات عثمانی کے رسم مطابق پڑھتے ہیں. عثمانی کے مطابق ہو ہاں چاہے اس کے مقدر مطابق ہی ہو. پڑھتے ہیں. ہاں اور رسم عثمانی کی 2 قسمیں ہیں. کیا کیا؟ قیاسی رسم اور عثمانی کی 2 قسمیں ہیں. قیاسی اور اصطلاحی. قیاسی وہ ہے جو جس طرح ہم عام طور پر لکھتے ہیں وہ اصطلاحی ہے، اور قیاسی وہ ہے کہ جو ہم عام طور پر نہیں لکھتے. مثلا میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ لکھتے ہیں الکتاب. اصطلاحی یہ ہے الف لام کاف تے الف اور آگے بے علیحدہ، الکتاب. ایسے لکھتے ہیں نا ہم. یا خالی کتاب لکھیں تو ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ کاف تا الف اور آگے با. اور قیاسی یہ ہے کاف تا با اور تا کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیں. سمجھا گئی بات کی؟ جی جی سمجھائیے نا. یعنی جی اصطلاحی جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کے خلاف جو ہو گئی وہ قیاسی. اب حاجی صاحب آپ بات سمجھائیے. حاجی صاحب جی جی بھائی دھیان رکھیں نا، اب بات سمجھائیے جو میں کر رہا ہوں. اصطلاحی اور قیاسی کی. اصطلاحی وہ ہے راجہ صاحب جی اصطلاحی وہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے، مشہور ہے جس طرح ہم لکھتے ہیں. مثلا ہم لکھتے ہیں کتاب تو ہم اس میں تا کے بعد الف ڈال کر با علیحدہ کرتے ہیں، یہ کتاب ہے. یہ کتاب ہے. کس طرح لکھتے ہیں؟ اس طرح لکھتے ہیں نا. قیاسی یہ ہے کہ الف نہ لکھیں، تا کے اوپر کھڑی زبر ڈال کہ کتاب پڑھنا چاہے تو کتاب پڑھ لیں اور اس کو کتب پڑھنا چاہے تو کتب پڑھ لیں. ایسے ہی ہے نا. اگر کھڑی زبر نہ ہوگی تو کتب پڑھی جائے گی، اگر کھڑی زبر ہوگی تو کتاب پڑھی جائے گی. اصطلاحی اور قیاسی میں یہ فرق ہے.
अच्छा समझाई है बात की? जी जी ये एक बार कहना फिर ये पढ़ लें। मुकद्दर, ये वो अभी आ जाता है राजा साहब, आगे जी। आ रहा है वो आगे आ रहा है। मेहरबानी, हाँ, जज़ाकल्लाह। आप ये दोबारा पढ़ लें जरा, किरात की शर्तें। राजा साहब आप पढ़िए जरा। ये किरात की शर्तें, जैसा कि हमें पहले असबाक में मालूम हो चुका है कि उलमाए तजवीद ने सही किरात के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त कि वो किरात रस्म आसमानी के मुताबिक हो, चाहे मुकद्दर ही हो। अब आपको बताता हूं मैं मुकद्दर। किताब अगर अलिफ के साथ हो, जैसे हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो तो है ना, लेकिन अगर खड़ी जबर के साथ लिख दें तो वो अलिफ वहां मुकद्दर ही हुआ ना, क्योंकि जब ये जबर जेर पेश नहीं थी नहीं डली थी, तो उस जी। वक्त वो मुकद्दर ही था, लोग पढ़ते थे ना। समझ आ गई अब बात की? जो मौजूद नहीं है, मुकद्दर मतलब है कि वो हरफ जो मौजूद नहीं है लेकिन वहां पर है। समझाइए ना बात? अब समझाइए बात की। रस्म कुरानी की 2 किस्में हैं, क़यासी और इस्तिलाही। अब आगे रस्म क़यासी क्या है? वो ये कि किताबत आम कायदे के मुताबिक हो, आम कायदे के मुताबिक हो। जैसे अलम नशरह लका सदरक, ये रस्म क़यासी है। अलम नशरह लका सदरक, अलिफ लाम, जिस हम इस तरह लिखते हैं, उर्दू में भी इस तरह लिखते हैं। अब आगे आइए, मेरे ख्याल में वो इस्तिलाही की जगह क़यासी बोल गया था और क़यासी की जगह इस्तिलाही बोल गया था। एक मिनट, अच्छा जी, इसकी किताबत इसी रस्म इमला के मुताबिक है जो हम आज तक देख रहे हैं। रस्म इस्तिलाही वो है, ये है कि किताबत में ये अल्फाज क़िरात के मुखालिफ हों, और उसकी 5 अक़साम हैं। अच्छा, अब आपको वो इस्तिलाही क़यासी तो आपको बता दिया है, वो है कि जिस तरह हम लिखते हैं, मसलन ये लिखा है ना किताबत, ये लिखा है ना किताबत, ये हम इसकी किताबत इसी रस्म इमला के मुताबिक है। उर्दू में जो लिखा हुआ है ये क़यासी है, ठीक है। इस्तिलाही ये है कि किताबत में ये अल्फाज क़िरात के मुखालिफ हों, यानी लिखे हुए और हैं और पढ़े जाते और हैं। रस्म इस्तिलाही क्या है? अच्छा बोलिए, रस्म इस्तिलाही ये है कि लिखे और तरह हैं और पढ़े और तरह जाते हैं। जी देखना पीछे चलते हैं। लिखे और तरह हैं और पढ़े और तरह जाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क़यासी है ना, ये क़यासी और इस्तिलाही, ये जिस तरह लिखे हुए हैं उसी तरह पढ़े जाते हैं क़यासी। इस्तिलाही वो हैं कि जो लिखे और तरह हैं और पढ़े और तरह जाते हैं। आइए, अब जो लिखे और तरह हैं और पढ़े और तरह जाते हैं, इनकी 5 किस्में हैं। ऐसा भी ये पढ़िए, रस्म इस्तिलाही। रस्म इस्तिलाही ये है कि किताबत में ये अल्फाज किरात के मुखालिफ हों और इसकी 5 अक़साम हैं। अब ये 5 अक़साम आपने याद करनी, इसकी मैं आपको मश्क भी कराऊंगा। नंबर 1 है हज़फ। बोलिए क्या है? नंबर 1 हज़फ है कि हम कई लफ्ज मौजूद होते हैं, कई हरूफ मौजूद होते हैं तो हम पढ़ते नहीं, होता है ना। मतलब वला अना आबिदुम मा अबदतुम, आपने अना में अलिफ मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं, ठीक है, गिरा देना। ज्यादती, लफ्ज मौजूद नहीं है लेकिन आप पढ़ते हैं। मसलन मा आ, 2 ज़बर को अलिफ बना देते हैं। नंबर 3, लफ्ज और तरह है, आप पढ़ और तरह देते हैं। हरफ और तरह है और आप और तरह पढ़ते हैं, उसको बदल देते हैं। जैसे वला तस्किल हर्स, अच्छा ये हज़फ आ गया। अबदाल जैसे आमनु व इज़ा क़ील लहुम आमनु, अच्छा
ہائے تنیس کی کتابت، ہائے تنیس کہتے ہیں گول تا کو کی کتابت، تائے مجرورہ لمبی تا، تائے مجرورہ کسے کہتے ہیں؟ لمبی تا کے ساتھ لکھنا. بس ہم جب لکھتے ہیں شجرہ تو گول تا کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن قرآن میں ہے ان شجرۃ الزقوم، لمبی تا کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. فصل اور وصل کئی لفظ ایسے ہیں کہ ملا کے بھی لکھے ہوئے ہیں اور کاٹ کر بھی لکھے ہوئے ہیں. اینا ما، اینا علیحدہ اور ما علیحدہ، اور وصل اینا ما اکٹھا بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ 5 قسمیں ہیں کس کی؟ رسم اصطلاحی کی. رسم اصطلاحی کی کتنے قسمیں ہیں حافظ عمر صاحب؟ 5 قسمیں. یہ پڑھیے 5 قسمیں ذرا. حذف، زیادتی، ابدال، جی ہائے جی تانیث، فصل اور کی وصل. کتابت تائے مجرورہ کے ساتھ. کتابت تائے مجرورہ کے ساتھ، فصل اور نمبر وصل. 5 فصل اور وصل. تو کہاں پہ کاٹ کے لکھے ہوئے ہیں، کہاں ملا کے لکھے ہوئے ہیں؟ جو کاٹ کے لکھے ہوئے ہیں ان کو ملا کے نہیں لکھ سکتے، جو ملا کے لکھے ہوئے ہیں ان کو کاٹ کے نہیں لکھ سکتے. جو لمبی تا کے ساتھ ہاں لکھی ہے اس کو گول نہیں لکھ سکتے، اور جو گول لکھی ہے اس کو لمبی تا کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے. آئیے، جی. تو یہ عموماً رسم املائی کے خلاف ہوتی ہے. رسم املائی وہ ہے جو ہم عام طور پر املا لکھتے ہیں. تو رسم اصطلاحی کی 5 اقسام خلط ملط نہ ہو جائیں. ہم ہر ایک قسم کا ایک نمونہ قرات کے حکم کے مطابق بیان کے سمیت کہ وہ رسم املا کی اور رسم اصطلاحی کے قریب قریب ہو، اور یہ سب کچھ آگے آپ کے نقشہ میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. آگے چلنے سے پہلے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، اس میں سے ذرا دیکھ لیجئے گا، غور کیجئے گا اور اس کو یاد کر لیجئے. ایک دفعہ پھر پیچھے چلیں. قرات کی شرطیں، اس سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا ہے. ہاں، قرات کی شرطیں 2 ہیں، قیاسی اور اصطلاحی. رسم کی شرطیں، ہاں رسم قرآن کی شرطیں. ایسا یہ پڑھیے ذرا. جیسا کہ ہمیں اسباق میں معلوم ہو چکا ہے کہ علماء تجوید نے صحیح قرات کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں. پہلی شرط کہ وہ قرات رسم عثمانی کے مطابق، وہ قرات رسم عثمانی کے مطابق ہو، وہ قرات رسم عثمانی کے مطابق ہو چاہے مقدر ہی ہو. اس میں قرآن کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 قیاسی، نمبر 2 اصطلاحی. رسم قیاسی وہ کہ کتابت عام قاعدے کے مطابق ہو، جیسے علم نشرح لک صدرک. جی اس کی کتاب جی بولیے. اس کی کتابت اسی رسم املا کے مطابق ہے جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. راجہ صاحب آپ پڑھیے آگے. رسم اصطلاحی. رسم اصطلاحی یہ ہے کہ کتابت میں یہ الفاظ قرات کے مخالف ہوں، اور اس کی 5 اقسام ہیں. اچھا 5 اقسام: حذف نمبر 1، 2 زیادتی، نمبر 3 ابدال، نمبر 4 کی کتابت تائے مجرورہ کے ساتھ، نمبر 5 فصل اور وصل. تو یہ عموماً رسم املائی. جی جی رسم اصطلاحی کی 5 قسمیں اب آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ یاد کر لیں اپنے آپ تینوں کے پاس کتاب ہے نا، یہ درس قرات. عذرا کرم آپ یہ تینوں جو بزرگ ہیں اس کو ذرا اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ پھر ہم اس کے مطابق آگے چلیں گے. اب آپ کو میں یہاں پہ آج بتاؤں گا کہ جو 5 قسمیں ہیں اس میں کہاں کہاں وہ ابھی آ رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس
واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. یہ دیکھیے وَلَقَدْ رَآهُ، یہ ہے حذف ہے یہاں پر الف، یہ آپ کے لیے کھڑی زبر یہاں ڈالتی ہوئی ہے. یہاں پر دو پہلا حمزہ اور دوسرا الف ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ وہ رسم ہے، رسم عثمانی کہ لکھا ہوا ہے را الف ہا پیش ہو، لیکن آپ اگر یہ کھڑا زبر نہ ہوتا تو آپ نے راہو پڑھنا تھا. یہاں پر الف جو ہے یہ مقدر ہے، ایسا سمجھائیے بات کی آپ کو، یہاں الف مقدر ہے، ٹھیک ہے نا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. یہاں پر طا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ بھی مقدر ہے. یہ اگر زبر زیر پیش نقطے نہ ہوتے تو یہ رسم عثمانی میں یہ نہیں ہے. جس طرح آپ کے لیے نقطے ڈالے گئے ہیں، آپ کے لیے دو یہ زبر زیریں اور دو کسرے اور اسی طرح کھڑی زبر بھی ڈالی گئی، لیکن رسم عثمانی میں یہ الف نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ رسم جو املاء مصحف جو رسم قیاسی ہے وہ ع علیحدہ ہے اور لمین علیحدہ ہے، یہاں پر الف نہیں ہے. لمن شاء منكم ان يستقيم. یہ جو حمزہ ہے نا یہ بھی رسم عثمانی میں نہیں ہے، حمزہ بھی. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. یہ اچھا سمجھائیے بات کی. سر یہ لما شاء جو حمزہ ہے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں نہیں ہے ادھر کیوں ڈالا گیا ہے. یہ آپ کی دیکھیں حروف آپ نے پڑھا ہے کہ حروف ہجا کی تعداد 28 ہے، تو یہ حمزہ ڈالتے ہیں نا، ہمارے ہاں حمزہ ڈال کر 29 کرتے ہیں. قرآن میں آپ کو یہ حمزہ نظر نہیں آئے گا مصحف عثمانی میں. جس طرح زیریں زبریں ڈالی گئی ہیں نا اسی طرح آپ کو سمجھانے کے لیے اجمیوں کے لیے ڈالے گئے. ٹھیک ہے، آ جائے جی پڑھیے ذرا. میں آپ کو اس کے اندر ہی نا وہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بھیجا تھا مصحف عثمانی کا، اس کا جو ہے نا وہ قصورت آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ اس میں دیکھیں، تلاش کریں. جی اچھا حفصہ پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. عرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب
العالمین. یہ سب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالخنس الجوار بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. راجہ صاحب آپ نے وَلَقَدْ رَآهُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. افقل بڑا خاص ہے. بالافقل المبین نہیں افقل قا افقل المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان بقولی بڑا قاف ہے. اب آپ کی راجہ صاحب اب آپ کی صفائی ہوا کرے گی روزانہ. وما ہوا بقولی وما هو بقول شیطان الرجیم شیطان نکال لیں شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. سنیے سنیے غور کیجیے نا. ذکر للعالمین جی ذکر للعالمین ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما ٹھہریے سنا بھی کریے. شاہ کے اوپر بڑی مد ہے, مد متصل درمیانی. لمن شاء منکم اتنا پڑھیے. لمن شاء منکم ان یستقیم این غنہ ادغام مال غنہ این یستقیم منکم ان یستقیم بڑا قاف ہے. یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی افسر آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس. پڑھیے افسا. ادھر حافظ عمر خیر صاحب مائک بند تھا. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس
والليل إذا عسعس عسین کو ہلائیں نہیں. واللیل اذا عسعس. والليل إذا عسعس والصبح اذا تنفس. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.